أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قالوا الله على ما نقول وكيل. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 اور 66 تلاوت کی گئی ہیں، تو 13ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس سے ہو کر واپس آئے اور آ کر بتایا ابا جی وہاں پر بادشاہ نے کہا ہے کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آنا، اب آپ نے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہے۔ کہنے لگے کیسے بھیجوں، پہلے اعتبار کیا تھا تمہارے اوپر یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تم نے کیا کیا، اب کیسے اعتبار کروں؟ وہ قسمیں کھانے لگے نہیں ابا جی اب ایسا نہیں ہوگا، ہم حفاظت کریں گے، بڑا خیال رکھیں گے۔ کہنے لگے حفاظت تو اللہ ہی کرے گا، تم نے کیا حفاظت کرنی ہے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، غلے والی بوریاں کھولی، اناج کھولا، تو اس میں دیکھا کہ جو مال لے کر گئے تھے، اسباب جو قیمت دینے کے لیے، وہ بوریوں کے اندر موجود ہے۔ بادشاہ نے وہ قیمت بھی واپس لوٹا دی ہے جو ہم دے کے آئے تھے ان کو۔ بڑے خوش ہوئے، پھر بھاگے بھاگے ابا جی کے پاس ہے، جی دیکھو کیسا مہربان بادشاہ ہے، وہ ہمیں بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پر رکھا، کھانا کھلانا، رہائش بڑی اچھی دی، مال بھی دیا ہمیں، رقم لے کر اور اناج دیا، اور اس کے بعد کہا بھائی کو لے کے آنا۔ تو اب یہ دیکھو کہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے جو ہم دے کے آئے تھے ان کو۔ تو اب آپ مہربانی فرمائیں بھائی کو بھیج دیں، کہ بھائی کے بغیر اس نے غلہ دینا نہیں ہے اب، تو بھیج دیں بھائی کو، ہم بڑی حفاظت کریں گے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ غلہ بھی لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ بھائی جائے گا تو ایک اونٹ اور زیادہ غلہ مل جائے گا ہمیں اس کی وجہ سے۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو ہم لائے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اور بادشاہ کے لیے بڑا آسان ہے، اتنا اور زیادہ دے دے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ دے دے گا، آپ مہربانی کر کے بھائی کو بھیج دیں۔ تو آپ فرمانے لگے کالا لن ارسلہ معکم، میں تو نہیں بھیجتا تمہارے ساتھ، اگر بہت مجبور کرتے ہو حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے عہد کرو میرے ساتھ، اللہ کی قسم کے ساتھ وعدہ کرو، عہد کرو میرے ساتھ، لتأتوننی بہ، کہ ضرور بھائی کو لے کے آؤ گے واپس میرے پاس، اس کو بنیامین کو لے جاؤ، لیکن اس وعدے پر پہلے قسم کھا کے وعدہ کرو لے کر آؤ گے۔ ہاں الا ان یحاط بکم، اگر تم سب گھر جاؤ کہیں، پکڑے جاؤ کہیں، کوئی آفت آ جائے تمہارے اوپر، قتل کر دیے جاؤ، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی بھی تمہارا ساتھ تمہارے، ایسا نہ ہو کہ بھائی کو چھوڑ کے تم آ جاؤ جیسے یوسف کو چھوڑ کے آ گئے تھے، یہ نہ ہو۔ فلما آتوہم موثقہم من اللہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اس پر نہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا آباد نہیں، قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعنی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ کو میں اس پر وکیل ٹھہراتا ہوں، اللہ کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہوں، اللہ کو کارساز مانتا ہوں اس پر، اللہ کریم اس سے راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانے کی یہ بات کر دی نا آپ نے کہ ٹھیک ہے بیٹوں نے قسم بھی کھا لیا، پھر بھی اللہ کو میں وکیل بناتا ہوں، اللہ راضی ہوا، کہا کہ یعقوب تم نے مجھے وکیل بنایا ہے
میں اب تم دونوں بیٹوں کو تمہارے پاس پہنچا دوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں حضرت مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔